الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اوپر اس بات کے کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ میری طرف سے فرما دیں کہ میں تو قریب ہوں. پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ میرے بندے میرا ہی حکم مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر وہ ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. دوسرا پارہ سورہ بقرہ، سورت کا رکوع 23واں ہے اور سپارے کا 7واں. بزرگان دین، برادران اہل سنت والجماعت، آج عید الفطر کا مبارک دن ہے. آپ سب کو اور تمام دنیا کے سنی مسلمانوں کو یہ عید سعید
مبارک ہو۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں جن کو شرعی طور پر عید کہا گیا ہے۔ ایک یہی عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے۔ اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں کیوں منائی جاتی ہیں، اس کی وجہ بھی ہے۔ فطر کا معنی، افطار کا معنی ہوتا ہے روزہ کھول دینا۔ روزانہ غروب آفتاب پر جب روزے دار روزہ کھولتے ہیں تو اس کو افطاری کہتے ہیں۔ وہ تو روزانہ کی افطاری ہے، یہ جو افطاری ہے یعنی روزہ کھول دینا ہے، یہ پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد۔ اس لیے اس عید کا نام جو ہے عید الفطر ہے۔ آج کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو حرام ہے۔ آج روزہ نہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ عید یا خوشی کا دن یا ایک اسلامی سالانہ تقریب اس لیے ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ امتحان اور آزمائش کا مہینہ تھا، اس لیے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی روزمرہ ہمارے لیے حلال ہیں اور ہمیشہ ہم کھا سکتے ہیں، تو روزے کی حالت میں وہ ممنوع ہیں، ان کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو حرام کا ترک کرنا تو ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ جو حرام چیز ہے اس میں گندگی ہے، اس کے کھانے سے انسان کی روح گندی ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ وقتی طور پر ممنوع ہیں، اور امتحان اور آزمائش اس وجہ سے ہے کہ بندہ ان کو حلال سمجھتے ہوئے بھی روزے کی حالت میں محض اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرے رب کا مجھے یہی حکم ہے۔ تو جو شخص روزہ رکھتا ہے اس نے اپنے رب کی بندگی کا ثبوت دے دیا کہ میں تو حکم کا بندہ ہوں، وہ منع کرے تو میں رک جاؤں گا، وہ اجازت دے تو میں کروں گا۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے، اور جو معذور ہیں، بیمار ہیں، کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ صحت مند ہو جائیں، ان کا عذر دور ہو جائے تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا بڈھا، ایسا مریض ہے کہ اب وہ صحت یاب ہو نہیں سکے گا، روزہ قضا بھی نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے
فدیہ ہے۔ روزہ نہ رکھ سکنے کی وجہ سے فدیہ ہے، یعنی اس کا بدلہ دے دے، 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت، یا صبح شام 1 روزہ کے لیے 1 مسکین کو کھانا کھلا دے، اس حساب سے تو وہ بوجھ اس کا اتر جائے گا جو معذوری کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں سکا۔ اور وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم روزہ رکھیں، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے سرکش باغی ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اور جس نے رکھنے کا ارادہ کر لیا اس کو اللہ توفیق بھی دیتے ہیں۔ بعض بچے اور بچیاں ایسے بھی ہیں 7 8 سال کے کہ انہوں نے بھی 1 2 یا زیادہ روزے رکھے ہیں، اخبارات میں بھی آتا ہے۔ ویسے بھی اگلے دن ایک چھوٹی سی بچی شہر سے جو ہمارے مدرسے میں پڑھنے آتی ہے، میں نے پوچھا، بالکل اتنی سی ہے، اس نے کہا 1 روزہ رکھا ہے۔ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو جمعۃ الوداع میں اس کو کھڑا کر کے لوگوں کو بتاتا کہ دیکھو بالکل اتنی سی ہے، کہ اس نے روزہ رکھ لیا، اور ہٹے کٹے جو ہیں، مشٹنڈے جو ہیں، وہ نہیں روزہ رکھتے۔ معلوم ہوا کہ رکھ سکتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے توبہ کی، کیونکہ موت تو آتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا موت کے بعد کیا بنے گا۔ آج تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ عید الفطر منائی جا رہی ہے، کیونکہ چاند ملکوں کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا ہے، تو سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا یہ دن ہے۔ اور خوشی دراصل محض اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا، تکلیف اٹھائی، گرمی کے روزے سخت بھی تھے، اور 16.5 گھنٹے کا دن تھا، پھر رات کو 20 رکعت تراویح کی نماز، تو یہ بظاہر مشقت ہے لیکن حقیقت میں یہ رحمت ہے۔ جس طرح دنیاوی نفع کمانے کے لیے لوگ بڑی بڑی محنتیں گرمی سردی برداشت کرتے ہیں محض اس لیے کہ ہمیں مالی نفع ہوگا، تو مالی نفع سے زیادہ ایمانی اور روحانی نفع ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سمجھ لو، ہمیشہ مرنے کے بعد سب منافع ختم ہو جاتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کا نفع جو ہے قبر میں بھی کام دیتا ہے، قیامت کو بھی کام دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے کام دیتا ہے۔ تو آج یہ عید الفطر جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بطور شکرانہ کے ہے کہ یا اللہ میں عاجز تھا، میں کمزور تھا، تیری توفیق سے مجھے روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، درود شریف، جتنی بھی یہ باتیں ہو سکیں رمضان شریف میں ان کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ محض تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہوا، جس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، شکر تو ہم ادا کر ہی نہیں رہ سکتے، تو تیرے حکم سے آج عید کی نماز ہے، مسلمانوں پر واجب ہے،
اس لیے میں آج خوشی میں، شکرانے میں تیرے قانون کے تحت نماز عید بھی ادا کرتا ہوں۔ تو یہ نماز عید کا اجتماع جو ہوتا ہے یہ بہت مبارک اجتماع ہوتا ہے۔ بغیر عذر کے آدمی نماز عید کو نہ چھوڑے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ جو بھی حکم شریعت کا ہے انسان وہ بجا لا سکتا ہے۔ اگر معذور ہو گیا تو شریعت اس کو اس وقت رعایت دے دیتی ہے، معافی دے دیتی ہے۔ تو شریعت کے کسی حکم کے متعلق یہ تصور نہ کرو کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ بوجھ نہیں ہے، یہ رحمت کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آسانی دیتے ہیں تم کو، اور تاکہ تم اس بات پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ بتایا۔ اللہ ہی نے یہ بتایا، لیکن اللہ نے جو ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہر آدمی کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو معصوم گناہوں سے پاک پیغمبر بھیجے ہیں پہلی امتوں میں، اور قیامت تک کے لیے اس آخری امت کے لیے جو پیغمبر بھیجے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں، حضور تمام ملائکہ کے سردار ہیں، حضور اللہ کی ساری کائنات اور ساری مخلوقات سے افضل اور اکمل ہیں۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تو ایک ہے، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی کوئی صفات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے علم میں قدرت میں شریک ہے، نہ کوئی اس کی معبود ہونے میں شریک ہے۔ اس کے لیے تو اسلام کا یہ کلمہ ہے وحدہ لا شریک لہ۔ لیکن ہم سنی مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ برحق عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں، اللہ کے بعد ساری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضور کو جو قرآن دیا گیا یہ ساری کتابوں اور سب اللہ کے کلاموں سے اعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورت اور حسن و جمال عطا فرمایا گیا وہ تمام انبیاء سے اعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیرت مقدسہ عطا فرمائی گئی وہ سب کی سیرتوں سے اعلیٰ اور اکمل۔ اللہ نے جو حضور کو سنت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے اپنے محبوب اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عمل کی، جس عبادت کی، جس نمونہ زندگی کی توفیق دی اس کا نام سنت ہے، اور حضور کی سنت سے اعلیٰ کوئی عمل کسی کا بھی نہیں ہے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو، خواہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو، خواہ ابو الانبیاء تمام پیغمبروں کے باپ ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی سنت اور اپنی شریعت کی عظمت اور برتری سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ میرے زمانے میں اس جہان میں زندہ ہوتے تو آپ کے لیے سوائے میری تابعداری کے کوئی راستہ نہیں تھا. یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی بالفرض اس زمانے میں آتے، شان وہی ہوتی، سب کچھ ہوتی، پھر بھی وہ اپنی شریعت اور اپنا نمونہ نہیں چلا سکتے تھے، کیونکہ ان سے اعلیٰ اور افضل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی، اور وہ بھی دوسرے امتیوں کی طرح حضور کی اتباع اور پیروی کرتے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ. تو شریعت اور سنت کے کسی حکم کو، کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو، خواہ وہ تھوڑا عمل ہے، وقت نہیں لگتا، لیکن اس میں نور ہے، کیونکہ وہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہی سب سے بہتر ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کا عمل تھوڑا ہے، اس میں نور ہے، نورانیت ہے، اس کا فائدہ ہے. اور سنت کے خلاف اگر بدعت ہے، خواہ وہ بظاہر زیادہ نیک عمل نظر آتا ہے لیکن حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف ہے، تو فرمایا اس میں ظلمت ہے، اس میں سیاہی ہے، اس لیے کہ یہ عمل تو حضور کا ہے، وہ عمل حضور کے خلاف ہے، وہ زیادہ کرو پھر بھی اس میں گناہ ہی گناہ، اور یہ تھوڑا کرو اس میں ثواب ہی ثواب. اسی بنا پر اہل حق کا نام کتاب و سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت ہے. میں ہمیشہ سمجھایا کرتا ہوں کہ اس اپنے امتیازی نام کی قدر کرو اور سمجھو اور سمجھاؤ. ہے تو اسلام کو ماننے والا مسلمان ہے، لیکن اسلام وہ ہے جس کا نمونہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس پر عمل کر کے حضور نے قیامت تک کے لیے ایک اسوہ حسنہ بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. یا اللہ، ہم تیرے دین اسلام کو مانتے ہیں، تیرے قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے طریقے سے. تو اہل سنت ہونے میں اصلی اسلام کی نشاندہی پائی جاتی ہے. والجماعت کا کیا معنی کہ اے اللہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہم گناہگار 15ویں صدی میں صدیوں کے بعد پیدا ہوئے، لیکن جو کچھ بھی تو نے اپنے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوے نازل کیے ہیں، جو بھی صورت اور سیرت کے کمالات حضور میں تو نے رکھے ہیں، ان کمالات محمدی کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے وہی مومن مسلمان ہیں جو اس وقت موجود تھے، جنہوں نے حضور کے دیدار سے اپنے سینوں کو منور کیا، اور ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں. اس لیے ان کے ذریعہ بعد کی امت کو تیرا دین اور رسول پاک کی شریعت اور سنت پہنچی ہے. اس لیے ہمارا ایمان حضور کے بعد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد آدم کی اولاد میں حضور کے فیض یافتہ اصحاب جو ہیں وہ سب سے افضل و اعلی ہیں. حضور کی جماعت محمدی وہ جنتی جماعت مقدسہ ہے،
اس لیے ہم تیرے اسلام کو مانتے ہیں حضور کے بعد تو حضور کی جماعت صحابہ کے واسطے، اس لیے ہم یہ نشاندہی کرتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ مذہب اہل سنت والجماعت زندہ باد، خلافت راشدہ۔ دیکھیے یہ آج ہم عید الفطر پڑھیں گے، اس میں کوئی اذان ہوگی، اس میں کوئی اقامت تکبیر ہوگی؟ حالانکہ ہر نماز با جماعت میں اذان ہے، اقامت ہے، جمعے میں ہے، 5 وقت ہے۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ اذان کا ہو تو ثواب زیادہ ہے، اقامت تکبیر کا ہو تو ثواب زیادہ ہے، لیکن رسول پاک کی سنت اور حضور کا بہترین طریقہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح عید کی نماز حضور نے پڑھی ہے اور حضور کے صحابہ نے پیچھے پڑھی ہے، وہی ہے اصل عید الفطر کی نماز۔ اس کے خلاف جو کچھ ہوگا وہ گناہ اور نافرمانی ہوگی۔ تو حضور کی سنت اور نمونے طریقے کے خلاف اذان بھی گناہ بن جاتی ہے، تکبیر اقامت بھی گناہ بن جاتی ہے۔ تو ہم یہ سنی مسلمان جہاں جہاں عید کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جس طرح تکبیریں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت اور حضور کے طریقے سے صحابہ کرام سے آگے بات چلی ہے، صدیوں تک ہم تک پہنچ گئی۔ اگر صحابہ کو نہ مانے تو حضور کی نماز عید الفطر جو ہے اس کو بھی ہم مان نہیں سکتے۔ یہ مثال میں نے دی۔ تو ہر بات میں یہ خیال رکھو کہ رحمت للعالمین کی سنت اور حضور کا طریقہ کیا تھا، اس کے مطابق توفیق مل جائے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے ہمارا عمل قبول ہو گیا۔ تو عید کی خوشی شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اچھے کپڑے پہنو، نئے کپڑے پہن سکتے ہو، خوشبو لگا سکتے ہو، کھانا کھا کھلا سکتے ہو حسب توفیق۔ یہ گویا ایک خوشی کے مظاہر ہیں، تبھی انسان کی فطرتی خوشی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تقاضا ہو۔ لیکن شریعت کی حد میں خوشی مسلمان کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان شریعت کی حدوں کو توڑ کر اپنے نفس کے تقاضے سے خوشیاں منائے گا تو وہ مجرم ہوگا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ جس طرح بے عقل اور بد نصیب لوگ عید کے دن ڈھول باجے بجاتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں، اور کئی بدبخت تو شراب کے متوالے ہوتے ہیں، افیونی ہیں، چرسی ہیں، بھنگی ہیں، تو بتاؤ یہ مسلمان کی خوشی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں خوشی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ لیکن زمانہ فتنے کا ہے، سنیما کھل جاتے ہیں، اشتہارات میں آتے ہیں کہ آج فلاں فلم ہوگی، فلاں شو ہوگا، یہ سارے پاکستان کے مسلمان ہیں۔ اتنا بھی آدمی سمجھ لے کہ کم از کم اس دن میں تو نفس پر کنٹرول کر لے، شیطان کھل جاتا ہے۔ تو اے سنی مسلمان، جب تک کوئی بندہ نفس کا مقابلہ نہ کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نہیں چل سکتا۔ یہ نفس غالب آ جاتا ہے، نفس کو مغلوب کرو تو اللہ کے بن جاؤ گے، اور نفس تم پر چڑھ کے غالب آ گیا تو شیطان کے بن گئے۔
کئی نوجوان ہیں عید بھی پڑھیں گے رواجی، اس کے بعد سینما میں چلے جائیں گے اور کئی مشغلے شیطانی میں لگ جائیں گے۔ تو یاد رکھو نوجوانوں، یہ اپنی عمر ضائع نہ کرو۔ ہر انسان سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم جوان ہیں اس لیے، بوڑھا ہے جوان ہے ان پڑھ ہے پڑھا لکھا ہے کوئی بھی ہے مسلمان، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ آج میری موت آ جائے تو مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا حال ہوگا، قیامت میں مجھے کیا ملے۔ پھر فطرانہ جو ہے یہ بھی واجب رکھا ہے شریعت نے، خواہ کوئی بچہ ہے، اللہ کے حکم میں حکمتیں ہیں، نہ سمجھو پھر بھی ثابت ہو جائے کہ شریعت کا حکم ہے تو اس میں اختلاف مت کرو۔ فطرانہ کی حکمت یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، اچھے کپڑے نہیں پہن سکیں گے، کھانا نہیں پکا سکیں گے، تو روزے دار نے جہاں اپنی جان کو کھپایا، راتیں گزاری اللہ کی عبادت میں، دن گزارا ریاضت میں، روزہ رکھا، بھوک ہے پیاس ہے سب کچھ ہے، تو آج وہ مالی اثار بھی کرے۔ ایک تو اس فطرانے کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی قصور غلطی ہو گئی ہے رمضان میں تو وہ اللہ تعالیٰ تو اس دن خرچ کرنا اور زیادہ ثواب ہے، پہلے بھی فطرانہ دے سکتے ہو۔ تو یہ شریعت میں ہے کہ ہر قسم کی عبادت مسلمان جو ہے وہ اس خوشی کے دن ادا کرے۔ یہ عبادت ہے نماز کی اور وہ عبادت ہے مال کی، اس لیے ہر آدمی پر فطرانہ لازم ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی غریب ایسا ہوگا، لیکن اگر تنگ دست ہیں، اپنے برادری میں ہیں، اپنے پڑوس میں ہیں، ان کی خبر گیری کرو اور فطرانے سے ان کی مدد کرو۔ دینی مدارس کے طلبہ پر بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ گھر بار چھوڑ کے اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اکثر غریب بھی ہوتے ہیں، ان پر بھی لگ سکتی ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ میرا مال جو ہے کس مصرف میں لگ سکتا ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں ہمیشہ ہر عید کے موقع پر حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتا ہوں۔ عید کی نماز تو مسنون خطبہ اور نماز سے ہو جائے گی، لیکن عید پر جو خصوصی اجتماع ہوتا ہے روز تو لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اصل جو مقصد ہے ہمارا وہ ہم اس اجتماع میں سمجھیں اور سمجھائیں۔ اس لیے میرا یہ معمول ہے کہ بعض ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں۔ یہ ہماری سنیوں کی غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اور کیا کہوں ذلیل اور رسوا ہیں۔ کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا، ہمارا حال تو یہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے جو لکھا،
بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، سارا قافلہ تو لوٹا گیا، لیکن احساس نہیں ہے کہ ہمارا نقصان کیا ہوا، کتنا ہوا، ہمارا حشر کیا ہوا۔ ہم سنی مسلمانوں کا تو اللہ ماشاءاللہ کچھ افراد ہوں گے، احساس ہوں گے، ورنہ کہتے ہیں زندگی گزارو، جو کسی کام میں لگا ہوا ہے مست ہے۔ بیدار اور حساس قومیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ احساس پیدا کرو، ہمت کرو، قیامت کو پوچھا جائے گا کہ جس دین کا تم نام لیتے تھے اس کے لیے تم نے کیا کیا۔ دکان کی حفاظت، مکان کی حفاظت، باغ کی حفاظت، اپنے مال و متاع کی حفاظت تو ہر آدمی کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے محبوب اور مقصود جو متاع ہے وہ ایمان کی اور دین کی متاع ہے، اس کی حفاظت اتنا اہم فریضہ ہے کہ ساری یہ محبوب چیزیں دنیا کی فانی یہ چھوڑ دو، لیکن دین ایمان کی متاع کو مت چھوڑو۔ یہ اصول ہے اسلام، اسی کو اصرار اور قربانی کہتے ہیں۔ یہود ایک بہت ناپاک، نجس، اللہ کی باغی قوم ہے، لیکن آج مسلمانوں کی غفلت، کمزوری، بے ہمتی اور بزدلی کی وجہ سے وہ غالب ہے۔ یہی بیت المقدس ہے جس پر سالہ سال سے رومیوں کا قبضہ تھا۔ دو سلطنتیں، ایک روم کی اور دوسری ایران کی، اس زمانے میں اس طرح کی بڑی سلطنتیں تھیں جس طرح آج روس اور امریکہ ہیں۔ قیصر اور کسریٰ، کوئی مان بھی نہیں سکتا تھا، کسی کی عقل اور سمجھ میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی تھی کہ عرب کے بادیہ نشین، پہاڑوں اور ریگستانوں میں رہنے والے اپنی معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور گڑھا کھود کر اس میں دفن کرنے والے، ان کو ایک نبی امی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں اتنی کامیابی اور بے نظیر غلبہ ملے گا کہ وہ عرب کے صحرا سے نکلیں گے اور قیصر اور کسریٰ کے تاج و تخت کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ وہ اسلام کا جھنڈا روم کے مرکز میں بھی، قیصر کے شاہی محل میں بھی گاڑیں گے، اور ایران کے کسریٰ کے محلات کو بھی نیست و نابود کریں گے۔ کبھی کوئی عقل سے، اپنے تجربہ سے، اسباب کے تحت کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہوگا۔ لیکن اے مسلمان، اے سنی مسلمان، کیا اس میں کسی کو شک ہے کہ یہ اصحاب رسول، یہ مٹھی بھر کی محمدی فوج، یہ اللہ کی نصرت اور رسول پاک کی محبت میں
اپنی زندگیوں کو فنا کرنے والی خدائی فوج جو ہے حزب اللہ، ایک وقت آئے گا کہ انہی کے ذریعہ کیسر کی شوکت برباد ہوگی، کسریٰ کا عروج ختم ہوگا، اور ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرایا جائے گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ خلافت راشدہ یہ بیت المقدس، یہ بیت المقدس جہاں سرکار دو عالم شب معراج میں انبیاء کرام کو نماز پڑھاتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ سرکار دو عالم کے صحابہ جو ہیں اس مقام کو بھی فتح کریں گے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں نے اس بیت المقدس کو فتح کیا۔ وہ واقعہ میں اس وقت بیان نہیں کرتا، وقت نہیں ہے، کہ ایک گودڑی پوش، یہ گودڑی نہیں جو ملنگوں کی، یہ تو شیطانی گودڑی ہوتی ہے، 14 پیوند لگے ہوئے، لمبا کرتا پہنے ہوئے فاروق اعظم اپنے فاروقی شان و دبدبہ کے ساتھ اس شان سے رومی لشکر کے سامنے، ان کے پادریوں کے سامنے، ان کے سپہ سالاروں کے سامنے جاتے ہیں کہ وہ اپنی آسمانی کتابوں کو دیکھتے ہیں، ادھر فاروق اعظم کا حلیہ دیکھتے ہیں، تو سال پہلے، صدیوں پہلے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بیت المقدس حضور خاتم النبیین کا دوسرا خلیفہ فتح کرے گا اور اس کا یہ حلیہ ہوگا، آج اسلام کا نام لینے والا فاروق اعظم کو نہیں مانتا، بدنصیب عیسائی اپنی کتابوں کی روشنی میں فاروق اعظم کے سامنے جھک گئے کہ ہماری کتابوں کے مطابق تو یہی وہ فاتح ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے بغیر لڑائی کے انہوں نے کنیا حوالے کر دی۔ شان فاروق اعظم خلافت راشدہ۔ لیکن آج وہی بیت المقدس ہے جہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، 9 کروڑ مسلمان آج مقابلے میں عاجز ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کھڑے تھے، اللہ والے تھے، ہم کھوٹے اور ناکار۔ تو یہ دولت کس کام کی، یہ عزت کس کام کی، یہ کمائی کس کام کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے سمجھو اصحاب رسول کی شان، کیونکہ وہ اللہ کے ہوئے، اللہ ان کو، ہم اللہ کی نہیں بنتے، اس لیے اللہ تعالیٰ دشمن کے سامنے ہمیں ذلیل کر۔ اس لیے یہ عرض کر دیا مختصر واقعہ، احساس پیدا کر جوانی کیا چیز ہے جو دین کے کام میں، علم کیا ہے، دولت کیا ہے، حکومت کیا ہے، میموری کیا ہے۔ اب یہ الیکشن کھلے گا، بس وہ پہلوان مقابلے میں نکلیں گے، لاکھوں روپیہ برباد، کیونکہ نفس ہے۔ جہاں نفس کا دخل ہے مسلمان سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جہاں دین ہے وہاں نہ کر۔ تو آج ساری دنیا اسلام کے مسائل ہیں، سب مسلمان بہت بڑی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔ حالات آپ کے سامنے، اخبارات آپ دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر اور باہر خود مسلمان اسلام کا نام لینے والا
تخریب کار اور غدار بنو۔ ملک کے لیے مستقل خطرہ ہے، مشرقی پاکستان جدا ہوا، یہ تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ آپس میں دنگل ہے، لڑائی ہے، رسا کشی ہے۔ یہ قوم کے زوال کی علامات ہیں، ہر آدمی احساس رکھے۔ پاکستان اسلام اور کلمہ اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ 14 اگست کو یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ 36 سال گویا قیام پاکستان کو پورے ہو چکے، 36 سال 36 سال۔ اور ابھی یہ ہے کہ اسلام کا قانون کیسے بنے؟ بھائی چلانا تو بعد میں، چلانا تو بعد میں، تو یہ قوم اس کا کیا انجام ہے؟ 36 سال میں یہ اسلام کا قانون بنا نہیں سکی۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں اہم گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سے یہ پوچھتا ہوں کوئی حکومت ہو، صدر ضیاء الحق ہو یا کوئی اور ہو، اصولی طور پر عدل و انصاف آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا اسلامی نظامی حکومت نافذ ہونا چاہیے؟ اسلام کا نام تو مرزائی بھی لیتا ہے، رافضی بھی لیتا ہے، اسلام کے نام سے غرض نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم دیانتداری سے سوچیں کہ اسلامی نظامی حکومت اگر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمونہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ روس سے ملے گا، امریکہ سے ملے گا، چین سے ملے گا، بھارت سے ملے گا؟ یہ تو غیر مسلم سلطنتیں ہیں، ان کے اپنے نظام ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ایک اپنا عقیدہ یا نظریہ تو سمجھیں۔ مطالبات ہر طبقہ کرتا ہے حکومت سے، حتیٰ کہ یہ خاکروب جو جمعدار ہیں، جن کو جمعدار کہتے ہیں، یہ بگڑ جائے تو حکومت کے ناک میں دم آ جائے۔ مزدوروں کی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سمجھو کہ مسلمانوں کی تنظیم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟
صدیوں پیچھے نگاہ دوڑاؤ، آج نہ دیکھو۔ جہاں سے ہمیں قرآن ملا، جہاں سے ہمیں اسلام ملا، جہاں سے ہمیں کلمہ اسلام ملا، جہاں سے ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے فرائض ملے، جہاں سے سنت اور شریعت کے جلوے ملے، اس دور کو سامنے رکھو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور رسالت میں جہادات کے بعد، مکہ فتح کرنے کے بعد، جزیرہ عرب کو مغلوب کرنے کے بعد، کیا اسلامی نظامی حکومت جاری فرمایا، نافذ فرمایا ہے یا نہیں؟ ایک بات تو سمجھ لو، کیا؟ اگر کوئی کہے کہ حضور نے بھی صحیح اسلامی نظام حکومت قائم نہیں فرمایا تو وہ کٹا کافر ہے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے نمونہ کافر ہے۔ حضور کی نبوت اور رسالت ختم نبوت قیامت تک ہے، اس لیے حضور نے انفرادی اعمال صالح کا بھی نمونہ دکھایا، اجتماعی اور ملکی نمونہ بھی دکھایا۔ ہر پیغمبر بادشاہ حکمران نہیں ہوا ہے، لیکن حضور کو اللہ نے دونوں شان اعلیٰ عطا فرمائی ہیں تاکہ قیامت تک ایک نقشہ سربراہوں کے سامنے قائم رہے۔ اس وقت تک رسول پاک سرور کائنات اس جہان سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ اللہ کی تائید اور نصرت سے اللہ نے اسلامی قانون مکمل طور پر نافذ نہیں کر لیا پورا۔ یہ ایمان کی بات ہے، اس کا انکار کرنا کفر۔ تو یہ حضور کا جو نظام حکومت ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے نا۔ یہ ہم دیکھیں، حضور تو پیغمبر ہے، معصوم ہے، اللہ کی وحی کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم تو گناہگار ہیں بھی گناہگار، ہم پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہم 1400 سال کے بعد آئے ہیں، ہم حضور جیسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک آدمی اعتراض کرتا ہے۔ اس اعتراض کی ازالہ کے لیے خود اللہ تعالی نے حضور کی تشریف لے جانے کے بعد ایک نظامی حکومت قائم فرمایا۔ اب سمجھو بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کامل الایمان بندوں کی ایک کثیر تعداد میں جماعت چھوڑ گئے کہ حضور نے جو نظام حکومت قائم فرمایا ان صحابہ کے ذریعے، بھائی صحابہ نہ ہوتے تو ملک عرب میں ہر جگہ قانون کون نافذ کرتا؟ ہر تحصیل، ہر ضلع، ہر صوبہ میں، ہر مسجد میں، یعنی پورا اسلام نافذ کرنے کے لیے اللہ نے رسول پاک کو ایک عظیم جماعت عطا فرمائی
جنہوں نے گوشہ گوشہ ملک عرب کا سنبھال لیا. یہ سمجھو یہ نہ ہوتے تو حضور حکم نافذ تو نہیں نہ کر سکتے. تو دراصل حضور کو اللہ نے اصحاب کی جماعت ایسی دی کہ حضور کا اسلامی نظام 100% صحیح اور کامل ہے، لیکن اس کے کارندے اصحاب رسول. اب فرق یہ ہے، سارا ملک ہے، سارا نظام سلطنت ہے، سب کچھ ہے، اب حضور نہیں لیکن حضور کے جانشین صدیق اکبر آ گئے. شان صدیق اکبر خلافت راشدہ. بھائی سب کچھ وہی ہے نا. جس طرح نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں حکم دیا کہ صدیق اکبر میرے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اور سارے اصحاب نے حضرت علی سمیت پیچھے نماز پڑھی، یہ بھی حضور کے حکم کے مطابق. اسی طرح حضور کے بعد یہی صدیق اکبر سربراہ اور خلیفہ بنائے گئے کہ سارا جو نظام سلطنت حضور چلا رہے تھے، اب حضور کی جگہ قائد جو ہے، رہنما جو ہے اور خلیفہ راشد جو ہے وہ صدیق اکبر ہے. صرف سربراہ کی تبدیلی ہے، نظام سارا وہی ہے. تو صدیق اکبر پیغمبر نہیں ہے، امتی ہے. ثابت ہو گیا کہ امتی بھی یہ نظام حضور کی تابعداری میں جاری کر سکتے ہیں. پھر فاروق اعظم جانشین بنے، نظام وہی ہے، صدیق نہیں ہے، فاروق ہے. شان فاروق اعظم خلافت راشدہ. اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. 10.5 سالہ دور خلافت فاروقی میں 22.5 لاکھ سے زیادہ مربع میل کفر کی زمین فتح ہوئی. فاروق اعظم کی شخصیت نے وہی محمدی نظام ساری مملکت میں نافذ فرمایا. اب فاروق اعظم نہیں ہے، فاروق اعظم کی جگہ حضرت عثمان ذو النورین ہے. نظام وہی، شخصیت بدل گئی. حضور کے خلیفہ اور جانشین. حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سیلاب جو ہے وہ افریقہ سے نکل کر کابل قندھار تک پہنچا. کابل قندھار تک اسلامی جھنڈا لہرایا گیا. اتنی وسیع اور عریض اسلامی مملکت پر ایک اللہ کا قانون نافذ تھا، نافذ کرنے والی ذات عثمان ذو النورین کی تھی. شان حضرت عثمان ذو النورین خلافت راشدہ. کیا یہ ٹھیک صحیح ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ 3 خلفاء کے دور میں اسلامی نظامی حکومت نہیں تھا تو حضور کامیاب نہیں ہوئے، ہم کیسے لا سکتے؟ حضرت عثمان ذو النورین کے بعد شیر خدا حضرت علی اور مرتضیٰ رسول پاک کی گدی پر بیٹھے، جانشین ہوئے، منصب خلافت راشدہ پر فائز ہوئے. اگرچہ یہ تاریخ کا موڑ بڑا آزمائشی ہے، وہ میری کتاب پڑھو خارجی فطرہ صبر، کچھ مطالعہ بھی کی کرو، اپنے عقائد سمجھو. اس وقت کے تقاضے سن نہ رہو. اس میں حکمتیں تھی، آزمائشی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین کے بعد قرآن کے وعدے کے مطابق خلیفہ راشد کون تھے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ نے جتنی حدود میں حکومت کی ہے وہاں کون سا نظام نافذ فرمایا؟
وہی جو 3 خلفاء کا تھا، وہی جو حضرت محمد رسول اللہ کا تھا۔ شان حضرت علی المرتضی خلافت راشدہ۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم دیانتداری سے اس پاکستان میں اللہ کے دین کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں تو دیانت و ایمانداری کی بنا پر آپ مجھے بتائیں کہ سوائے اس خلافت راشدہ کے نمونے کے ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ ہے کہ بلا کھٹک اس کی پیروی کریں اور ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ اسلام تو بہت کر رہے ہیں اور اسلام کی جگہ جمہوریت نے لے لی ہے۔ بھائی جمہوریت بحال کرو، وہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں سے تحفہ تم لائے ہو؟ سنت اور صحابہ کا نام نہیں لیتے۔ کبھی سیاسی لیڈر سے آپ نے سنا؟ بھائی یہ جمہوریت تم رائج کرنا چاہتے ہو، یہ اس کا نمونہ ہمیں دکھاؤ کہاں سے ملے گا؟ صدیق کا تم نام نہیں لیتے، فاروق کا تم نام نہیں لیتے، حضرت عثمان بن رضا کا نام نہیں لیتے، اور ساری قوم کو کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلام۔ صحابہ اور اسلام نہیں کہتے، خلافت راشدہ اور اسلام نہیں کہتے۔ جو اسلام لانا چاہتا ہے اور خلافت راشدہ کا نام نہیں لیتا وہ اسلام کا غدار ہے۔ خلافت راشدہ مذہب اہل سنت والجماعت۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، ہم سیاست سے بالا تر ہو کر سوچتے ہیں، اور نہ سیاسی پارٹی بازی کی بنا پر یہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ سیاہ پٹیاں باندھنے والے، یہ سیاہ جھنڈے لگانے والے، ان سے پوچھو بھی تم چاہتے کیوں؟ یہ مقصود نہیں ہے کہ صدر ضالع کی طرفدار، میں کہتا ہوں کہ ان کا اپنا منصوب پروگرام ہے کیا؟ بتاؤ تو۔ کالے جھنڈے لگا کے تم ماتمیوں کو بڑھانا چاہتے ہو۔ اسلام میں کوئی ماتم اور سوگ منانے کا طریقہ یہ ہے اسلام میں کہ یہ سیاہ کوئی نمونہ پیش کرو؟ کوئی ہے بھائی؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر محنت کرنی ہے، اگر قربانی کرنی ہے اے سنی مسلمان، ادرو ایمان ادرو قرآن، تو خلافت راشدہ کا نعرہ لگا کر میدان میں آؤ۔ خلافت راشدہ۔ جنت ہی جنت ہے، راستہ تو ہونا، پہلے راستہ متعین کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو چلنا چلانا پڑتا ہے۔ اسی سے تو ہم ذلیل ہوئے۔ کوئی بھی لیڈر آئے، کوئی بھی آئے، کس شکل میں آئے، تم سے تم کہو کہ تم ہمیں یہ لکھ دو، اور تم سٹیج پر قوم کو دعوت دو خلافت راشدہ کی، پھر ہم دیکھیں گے۔ Subscribe my YouTube channel.